اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لکھنے والوں کو، اس کے پڑھنے والے کو اتنی عظمت دی، اتنی قبولیت دی کہ ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، لوگوں سے ہضم ہوتی نہیں۔ لے آئیں گے جناب، یہ کیا ہے؟ جناب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل اعمال میں احادیث لکھی ہیں، اپنے پاس سے تو نہیں لکھی، بڑی بڑی مستند کتابوں سے لکھی ہیں۔ تو اگر غلط کہنے تو ان بڑی بڑی کتابوں والوں کو کہیں جن کی کتابوں سے فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں نقل کی ہیں۔ انہوں نے تو وہاں سے اٹھا کے یہاں، وہاں سے اٹھا کے یہاں، یہاں سے اٹھا کے یہاں، احادیث کی کتابیں تھیں، وہاں سے لے کے فضائل کا ایک نسخہ بنانا تھا، وہ بنا دی۔ اپنے پاس سے تو کوئی نہیں، انہوں نے فیبریکیٹڈ تھوڑی ہے۔ ضعیف اور موضوع میں فرق ہے، عوام کو یہ بھی نہیں پتہ۔ ضعیف کا مطلب ہے کمزور، اور موضوع کا مطلب ہے گھڑا ہوا۔ 2 نمبر فیک، فیبریکیٹڈ۔ تو فیبریکیٹڈ پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اب ضعیف کا حکم کیا ہے؟ کسی حدیث میں، قرآن کی آیت میں دکھائیں کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ یہ الفاظ فقہاء اور محدثین نے بنائے ہیں، حدیث میں تو نہیں ملتے۔ اور جن فقہاء اور محدثین نے یہ الفاظ بنائے، اصطلاحات بنائی ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنی تفصیل بھی لکھی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے، اور ان احادیث سے یہ کام لیا جا سکتا ہے، ان کو یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کو یہاں کیا جا سکتا ہے۔ وہ سارے اصول و ضوابط فقہاء نے لکھے ہیں، محدثین نے لکھے ہیں، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑی تعداد ہے، وہ لکھیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو بالکل قرآن کی آیت اور صحیح حدیث بالکل بہترین درجے کی ہے، حرام اور حلال کے مسائل وہاں سے لو۔ جب آ جاتی ہے فضائل کی بات، صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو اس میں جو ضعیف روایت ہیں وہ بھی لے لی جاتی ہیں۔ اور یہ ضعیف روایت کو ضعیف کس نے کہا؟ محدثین نے کہا۔ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی کوئی بات ضعیف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا کوئی حرف ضعیف نہیں ہو سکتا، ہر حرف صحیح اور بہترین ہے۔ یہ جو ضعف لگایا ہے کہ یہ بات، یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ کیوں ہے؟ یہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے الفاظ کے اوپر بات نہیں ہے۔ یہ کس پہ بات ہے؟ کہ نبی علیہ السلام سے فلاں 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 کر کے یہاں تک جو پہنچے، ان میں درمیان میں جو واسطے ہیں، ان واسطوں میں کہیں کوئی کمی ہے، اس شخص کی ذہنیت پہ، اس شخص کے کسی بھی چیز کے اوپر کوئی کمی ہے، کسی نے کوئی اشکال اٹھایا کہ بھی یہ بندہ ایسا ہے، تو اس کو پھر علماء نے اس درجے سے، جس سے حرام حلال کے مسئلے نکالنے ہیں، اس سے نکال کے نیچے والی کیٹیگری میں رکھ دیا کہ بھئی فضائل کے اندر کر لو۔ پھر انہی محدثین نے جنہوں نے یہ اصول بنائے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی فضیلت کے باب میں ایک حدیث کئی طریقوں سے ملتی ہے، 10 راویوں سے ملتی ہے، تو ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی ایک جگہ 10 کمزور لوگ ہیں، تو 10 کمزور لوگ مل کے بھی یہ قوت بن گئی نا۔ تو فضائل کے باب میں ضعیف حدیث تو ہر ایک نے لی ہیں، اور اگر آپ صرف ضعیف حدیث کی بنیاد پر فضائل اعمال کو نشانہ بناتے ہیں، تو جناب طبرانی میں بھی ضعیف حدیث موجود ہیں، اور بھی حدیث کی بڑی بڑی کئی کتابوں میں ضعیف حدیث موجود ہیں۔ پھر تو آپ پورے دین کو مٹا دیں گے۔ ہم اگر اپنے اکابر تک، اپنے مستند علماء تک محدود نہ رہے تو پرخشے اڑ جائیں گے ہمارے، جو کچھ میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نسلوں کو بچانے کے لیے ہمیں لمیٹڈ رہنا ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔